علم کی نیچر کیا ہے، علم کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی اگر میں نے یہ قلم دیکھا ہے تو کیا مجھے یہ ویلڈ بات ہے کہ یہ واقعی قلم ہے، اس علم کی ویلڈیٹی اس کو ہم کہاں سے کنفرمیشن کہاں سے کرتے ہیں کہ ایسے کسی چیز کو جانتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ میں جو کچھ جان رہا ہوں یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علم انسانی ہیومن مائنڈ کے تھرو ہم حاصل کرتے ہیں، جو کیپیسٹی ہے علم حاصل کرنے کی، کیا وہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے یا اس سے بیانڈ بھی کوئی چیز سوچتا ہے؟ مثلا میں نے ایک قلم دیکھا تو مجھے اس قلم کے حوالے سے کیسے پتا چل گیا کہ یہ لکھ بھی سکتا ہے، اور اس کے متعلق اس کی نیچر کے متعلق میرا مائنڈ جو ہے وہ کہاں تک اس کو جو ہے گریسپ کرتا ہے کہ اس کے کیا کیا فنکشن ہو سکتے ہیں، یہ کس چیز سے بنتا ہے، یہ کیسے ہے۔ اس ساری چیز کو بھی ایپسٹیمالوجی کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لمیٹیشنز، کیا میرا دماغ یا علم جس کو ہم چیز کو جان سکتے ہیں اس کو ہم کہاں تک جان سکتے ہیں، اس کی لمیٹیشن کہاں پہ ہے، کہاں سے میرا علم شروع ہوتا ہے چیز کے متعلق اور کہاں پہ جا کے اس سے آگے میں اس کو نہیں جان سکتا۔ یہ علم کی لمیٹیشن ہے، اس کی حدود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ بھی ایپسٹیمالوجی کے ذریعے آتا ہے۔ پھر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اوریجن کیا ہے علم کا، بنیادی طور پہ علم جہاں سے آتا ہے اس کا چیز کا اوریجن کہاں پہ ہے، کیا کوئی ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر کوئی ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو کیا اس کا باہر جو فزیکل وجود ہے کیا وہی ریئلٹی ہے یا اس سے بیانڈ بھی کوئی ریئلٹی ہے؟ یہ چیز بھی ایپسٹیمالوجی کے اندر آتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں، ہم نے کل اپنا جو لیکچر تھا اس کے اندر فلسفی کے اوریجن کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ فلسفی کا جو سٹارٹ ہے، فلسفی جو شروع ہوتی ہے وہ یونان سے ہوتی ہے، گریک سے شروع ہوتی ہے۔ جب فلسفی گریک سے شروع ہوئی اس کی کازز پہ ہم نے بحث کی تھی کہ بنیادی طور پہ وہ ایتھنز والے جو تھے ان کی جب تجارت بڑھی، تجارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیموکریسی تھی، ڈیموکریسی میں بحثیں ہوتی تھیں، وہاں پہ پولیٹیکل صورتحال کے پیش نظر تجارت جب بڑھی تو بحری جہاز جب جاتے تھے اس کے حوالے سے اسٹرانومی ہوئی، اسٹرانومی کی ابتدا ہوئی، ساتھ جب ان کے بزنس بڑھے تو میتھمیٹکس کے حوالے سے حساب کتاب لکھنا تھا تو میتھ کا علم وہاں پہ پروان چڑھا۔ اس کے بعد جب اکانومی بہت زیادہ ہو گئی تو لوگوں کو وقت ملا سوچنے کے لیے تو وہاں پہ کچھ جو ہے کائنات کے حوالے سے غور و خوض ہونے لگا، باتیں ہونے لگی، وہاں پہ ڈسکشنز جو ہے وہ پروان چڑھی۔ تو اس ڈسکشنز کے اندر کسی فلاسفر نے کہا کہ کائنات جو ہے یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ پانی سے ہوئی ہے، کچھ نے کہا جی آگ اس کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، کسی نے کہا جی ہوا جو ہے یہ ہوا جو ہے یا اس سے بھی کوئی اور سب جو ہے وہ بنیادی طور پہ بینگ کی ریئلٹی کی جو بنیاد بنا ہے، کچھ نے کہا جی کائنات ہر لمحہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، کچھ نے کہا نہیں کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہو رہی، ہر چیز پرماننٹ ہے۔ یہ کل کے لیکچر میں ہم نے جانا تھا۔ آج ہم فلسفی کے حوالے سے اس کا ایک اور سطح ہے آگے ایپسٹیمالوجی۔ ایپسٹیمالوجی کو بنیادی طور پہ علمیات بولتے ہیں۔ ایپسٹیمالوجی فلسفی ہی کی برانچ ہے جو علم کے حوالے سے ڈسکس کرتی ہے، جس کے اندر اس بحث کو زیر بحث لایا جاتا ہے اس موضوع کو کہ جو سورس ہے نالج کا وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، نالج آتا کہاں سے ہے، نالج جو ہے بنیادی طور پہ کیا باہر سے اس کا کوئی سورس ہے یا ہمارے اندر سے اس کا سورس ہے۔
کیا میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں مجھے اس چیز کا نالج حاصل ہو جاتا ہے تو یہ پہلے سے میرے دماغ میں موجود تھا، یا میں نے اس چیز کو دیکھ کے بنیادی طور پہ یہ بیسٹ مجھے پتا چلا کہ یہ فلاں چیز ہے؟ میں نے ایک گاڑی دیکھی تو کیا میرے دماغ کے اندر پہلے سے کوئی اس کا ڈھانچہ موجود تھا، مجھے پتا چل گیا، یا میں نے اس کو جب اپنی آنکھوں سے سینسر سے اسے پرسیو کیا تو مجھے میرے دماغ کو پتا چلا کہ یہ گاڑی ہے؟ اس کے بعد اپسٹیمالوجی کے اندر ایک بات اور آتی ہے، وہ ہے ویلیڈیٹی، کہ بنیادی طور پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، میں ایک چیز دیکھتا ہوں، کیا وہ واقعی میں وہی چیز ہے یا میرے کچھ سینسز مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کے اندر میرا دماغ جو ہے وہ کسی ایرر تو نہیں آ رہا کہ واقعی چیز کو میں صحیح انداز کے اندر اس کو پرسیو کر رہا ہوں؟ کیا جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ میری ذاتی اوپینین تو نہیں ہے، یا وہ واقعی نالج ہے؟ دیکھیں، نالج اور اوپینین کے اندر بنیادی طور پہ یہ فرق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے، یہ میری ذاتی اوپینین ہے۔ اب اگر کوئی بندہ باہر جاتا ہے اور وہ واقعی گیلا ہو کے آتا ہے تو اب یہ نالج بنتا ہے۔ رائے اور علم کے اندر یہ فرق ہے۔ تو اپسٹیمالوجی کے اندر بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی ویلیڈیٹی جو ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیومن مائنڈ کا جو کیپیسٹی ہے، کیا ہیومن مائنڈ کے اندر ہیومن مائنڈ جو کچھ پرسیو کر رہا ہے وہ کہاں تک اس چیز کی نیچر کو جان سکتا ہے؟ میں قلم دیکھتا ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے کہاں تک اس کی ریئلٹی پہ جا سکتا ہے اور کہاں پہ جا کے رک جاتا ہے؟ یہ جو کیپیسٹی ہیومن مائنڈ کی ہے، اس کے بعد اس کے اندر لیمیٹیشنز آتی ہیں کہ ہمارے علم کی کہاں تک ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں پہ آ کے ہمارا علم رک جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ خدا کے مسئلے کو لیں، فرشتوں کے مسئلے کو، میٹا فزکس کے جتنے مسائل ہیں آپ ان میں جائیں تو ایک جگہ پہ آ کے ہمارا دماغ جو ہے اس سے آپ کی ریزننگ جو ہے، آپ کی جو پرسپشن ہے وہ بھی رک جاتی ہے، آپ کی ریزننگ بھی آ کے ایک جگہ پہ۔ تو علم کی اپسٹیمالوجی کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے علم کی لمیٹیشن کیا ہے، ہمارے نالج کی، ہماری ریزننگ کی، ہمارے جاننے کی حدود کیا ہے۔ اوریجن جو ہے کہ اپسٹیمالوجی کے اندر چیزوں کا، علم کا جو اوریجن ہے اس کے حوالے سے بھی بحث کی جاتی ہے کہ علم اصل میں آتا کیا کہاں سے ہے؟ جو آؤٹر ورلڈ ہے، یہ آؤٹر ورلڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی؟ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ میں یہ جو کچھ سارا کچھ باہر میں دیکھ رہا ہوں، یہی ساری چیزیں میں خواب کے اندر بھی تو فیل کر رہا ہوتا ہوں۔ جب میں سویا ہوتا ہوں تو میں بنیادی طور پہ سارا وہ اسی طرح میں کسی گھوڑے پہ چڑھ کے سوار ہو کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی اسی طرح کی چیزیں نظر، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ایلوژن تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے دماغ سے باہر بھی کوئی ریئلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو، علم کے سورس کو، اس کی نیچر کو، اس کی ویلیڈیٹی کو، ہیومن مائنڈ کے جو لیمیٹیشنز ہیں، ہیومن مائنڈ کی جو اس کی کہاں تک وہ نالج کو جاننے کے لیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، علم کا نالج جو اوریجن ہے وہ کیا ہے، اس کی ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں، یا کسی بھی علم کی لیمیٹیشنز کہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اس سے مزید آگے جو ہے کسی چیز کا نالج حاصل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا علم ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں اپسٹیمالوجی کے اندر آتی ہیں۔ ان کو ڈفرینٹ سکول آف تھاٹ جو ہے فلسفی کے، وہ اس سے بحث کرتے ہیں۔ ان سکول آف تھاٹ میں امپیریسٹ سکول ہے۔ امپیریسٹ سکول بنیادی طور پہ اس بات پہ زور دیتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کا یہ مدعا ہے کہ نالج بنیادی طور پہ بغیر سینسز کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں چیز کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے گاڑی ہے۔ میں ایک قلم کو دیکھتا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے یہ قلم ہے۔ اسی طرح میں کوئی آواز سنتا ہوں اپنے کانوں سے، مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی آواز ہے۔ میں کسی چیز کو چھوتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ سافٹ ہے یا یہ ہارڈ ہے۔
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپیریسسٹ سکول سینسز پہ زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پرسپشن جو ہے ہماری وہی بنیادی طور پہ علم کا ذریعہ ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے ریشنل سکول، ریشنلزم. ریشنل سکول یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے دماغ اور ریزن کے ذریعے ہی کسی علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیز ہم نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو. ٹھیک ہے، ہمارا دماغ مثلا 2 + 2 = 4، جو یہ =4 یہ ہے، تو ہمارے دماغ کے اندر ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کوئی 2 چیزیں باہر دیکھ کے ان کو +2 کے ساتھ کیا ہو نہ کیا ہو، میرے ریزننگ کے ذریعے میرے دماغ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باہر بھی چیزوں کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ ریشنل ہے، وہ دماغ کے حوالے سے کام کرتا ہے. ہماری کوگنیشن جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہ سورس ہے علم کا. اب انٹیوشنزم کا ایک سکول ہے، اس میں برگسا ہے، یہ ہمارے تینوں سکول ہمارے نصاب میں شامل ہیں. تو جو انٹیوشن ہے، بنیادی طور پہ انٹیوشنزم کا سکول جو ہے برگسا کا، وہ کہتا ہے کہ ہماری جو انسٹنکٹ ہوتی ہے، ہم اپنی انسٹنکٹ کے ذریعے بنیادی طور پہ ہماری جو اس کو جبلت بولتے ہیں، اس کے ذریعے ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے تھرو اگر ہم امپیریسزم یا ریشنلزم کسی دوسری حوالے سے چیزوں کو ہم نہیں وہ کر سکتے، علم حاصل کر سکتے، بلکہ ہماری جو انسٹنکٹ ہے جب وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے تو اس کو انٹیوشن بولتے ہیں. تو وہ انٹیوشن کے ذریعے ہی ہم جیسے صوفی تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو بطور کل اس کو پرسیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، زمان و مکان اور ان چیزوں سے کو ہٹا کے درمیان سے وہ چیز کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ انٹیوشن ہے، انسٹنکٹ جو ہے ہماری، یہ اس کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایپسٹیمالوجی ہے، فلسفی کی برانچ ہے. تو اس برانچ کے نیچے جو ہے وہ یہ 3 سکول آ رہے ہیں. یہ ان سکول آف تھاٹ جو ہیں ان کو ہم پڑھیں گے آگے فردر کورس کے اندر. تو آج ہم ڈیمو لیکچر کے اندر جس بات پہ ہمارا فوکس ہے وہ ہے پلیٹوز آبجیکٹو آئیڈیالزم. یہاں پہ آپ نے جب بھی کوئی سوال آپ کسی بھی سبجیکٹ کا کریں، وہ سب سے پہلے آپ اس کے اندر جو استعمال ہونے والے ورڈ ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں. ہمارا جو مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کوشچن کرنے لگتے ہیں تو اس کوشچن کو نہیں پڑھتے. تو یہ آپ کو جو دوسرے سبجیکٹ ہیں اس میں بھی اپنی عادت بنا لے کہ پہلے کوشچن کو بہت ریڈ کریں اور اس کے اندر جو مین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ لفظ ہی جملہ بنتا ہے، تو ان الفاظ کو انڈر لائن کرنے کے یہ الفاظ ہیں، ان پہ ہمارا فوکس رہنا ہے. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ پلیٹو، اس کے بعد آبجیکٹو اور اس کے بعد آئیڈیالزم. اب ان تینوں کا اگر ہمیں علم ہوگا کہ آبجیکٹو کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پلیٹو کے متعلق ہمیں پتہ چلے گا اور آئیڈیالزم کے، تو اس سے ہمارا کوسچن جو ہے وہ پورا بن جائے گا. اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے آئیڈیالزم، ایک ہے ریئلزم. یہاں پہ میں نے لکھا آئیڈیالزم ورسز ریئلزم. اب آئیڈیالزم کے لفظ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے کہیں اس کا اوریجن جو ہے وہ آئیڈیا میں ہوتا ہے. آئیڈیا کو ہم خیال بولتے ہیں اور خیال کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے. آئیڈیالزم اس طرح ہم مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالزم بنیادی طور پہ دماغ کے حوالے سے کوئی بات ہے. آئیڈیالزم سکول جو ہے اس کے اندر پلیٹو آتا ہے مین آدمی پہلا. پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ریئلٹی جو ہے، حقیقت جو ہے، اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے، کہ جو کچھ اصل علم ہے، اصل ریئلٹی ہے، اصل حقیقت ہے، وہ ہمارے مینٹل ہوتی ہے، وہ کوئی باہر اس کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہم اپنے دماغ کے ذریعے ہی ریئلٹی کو جو ہے وہ جانتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے. اب اس کے اگینسٹ جو ریئلسٹ سکول ہے، ریئلسٹ سکول اس بات پہ کہتا ہے کہ نہیں،
ریئلٹی کا تعلق ہمارے دماغ یا آئیڈیا سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق میٹر سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک قلم ہے، یہ مادے کا بنا ہوا ہے، کنکریٹ صورت میں ہے، اس قلم کا ایک خیال ہے جو میرے دماغ میں ہے۔ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ یہ جو قلم پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ اہم اس قلم کا خیال جو میرے دماغ میں ہے وہ ریئلٹی ہے۔ اس طرح کے تو لاکھوں قلم ہو سکتے ہیں، میں کس قلم کو کہوں گا کہ یہ ریئل قلم ہے، بلکہ اس کا جو آئیڈیا میرے دماغ کے اندر موجود ہے وہ ریئلٹی ہے۔ اگر مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں حقیقت کو جان سکوں گا۔ حقیقت اس قلم میں نہیں ہے بلکہ اس قلم میں ہے۔ یہ قلم اس حقیقت کی ایک کاپی بنا دیا گیا ہے۔ جو کرسی بنانے سے پہلے جو کارپینٹر تھا، کارپینٹر کے دماغ کے اندر جو پہلے کرسی بنی، وہ کرسی جو ہے بنیادی طور پہ ریئل ہے۔ آگے جا کے ہم اس کی جو تھیوری آف فارم پڑھیں گے، اس کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ ریئلٹی کو ایک اور جہان میں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ریئلٹی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مینٹل ہے، یہ مائنڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہماری کوگنیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ریئلزم سکول کہتا ہے کہ نہیں، ریئلٹی کا تعلق میٹر سے ہے، مادے کے ساتھ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالسٹ سکول والے کہ ریئلٹی جو ہے اس کا مادے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اممٹیریل ہے۔ وہ جو خیال ہے ہمارے دماغ کے اندر، وہ جو ریئلٹی کا تصور ہے، وہ مٹیریل اس کا کرسی موجود ہے، اگر کہیں پہ باہر وہ پڑی ہے یا نہیں پڑی، لیکن کیونکہ اس کا خیال موجود ہے اس لیے وہ کرسی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ اممٹیریل ہے، اور ریئلزم والے کہتے ہیں نہیں، ریئلٹی جو ہے کرسی اس لیے کرسی ہے کہ کیونکہ وہ لکڑی کی، پلاسٹک کی ایک بنی ہوئی کرسی ہے۔ وہ کہتے ہیں ریئلٹی جو ہے بنیادی طور پہ فزیکل ہے۔ یہ کہتے ہیں سکول آف تھاٹ آئیڈیالزم کا کہ آبجیکٹس ڈیپینڈ آن مائنڈ۔ آبجیکٹ جو ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کا دماغ کے اندر کوئی آئیڈیا موجود نہیں ہے تو وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، کوئی چیز جو باہر ایگزسٹ کرتی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی، جو ریئلٹی ہے کسی چیز کی، وہ باہر ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر وہ دماغ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا مدعا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چیزیں آبجیکٹو ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی، چیزیں اپنی ایگزسٹ کے لیے کیا کرتی ہیں، ہمارے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب آئیڈیالزم کا ایک اور دعویٰ ہے کہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں امپوزڈ بائی مائنڈ۔ مثلا کسی چیز کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی چیز میں کہتا ہوں جی خوبصورت ہے، اب یہ خوبصورتی جو ہے بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں یہ سبجیکٹو ہے، ہمارے جو ہے مائنڈ کسی چیز کے اوپر امپوز کرتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ آپ اس کی ایک سادہ سی مثال دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لیلا تھی وہ سب لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ کہتے یہ کالا اس کا کلر ہے اور جو ہے خوبصورت اس کے نین و نقش نہیں ہے، لیکن جو مجنو تھا وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جو ہے وہ چیز تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو کوالٹیز ہیں، اسی طرح جو کلر ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس کا کلر کا کنسیپٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے تو اس کے کلر، تو وہ اس کو یہی چیز، ایک چیز اس کو نظر آئے گی، ایک آدمی کو سفید نظر آ رہی ہے تو دوسرے کو وہی چیز جو ہے ہو سکتا ہے وہ پیلے رنگ کی نظر آ رہی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی جتنی بھی ہے وہ مائنڈ چیزوں پہ امپوز کرتا ہے، اور ریئلزم والے کہتے ہیں کہ یہ جو کوالٹیز ہیں پارٹ آف آبجیکٹ ہوتی ہیں، آبجیکٹ کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثلا خوبصورت چیز ہر ایک کے لیے خوبصورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوالٹی جو ہے کوئی جو ہے وہ مائنڈ امپوز نہیں کرتا۔
یہ کہتے ہیں جی ریئلٹی جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی ہے، ریئلٹی کے اندر وہ سبجیکٹیو ہے. یہ کہتے ہیں کہ یونیورسل اور آبجیکٹیو ہے. یعنی میں نے جو بات کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ سبجیکٹیو طور پہ ایک آدمی کے لیے، ہر آدمی کی ذاتی طور پہ اگر اس کے ساتھ ایک افیلیشن ہے تو وہ اس کے لیے اچھائی ہوگی. آپ دنیا کے تمام مذاہب کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر آدمی جس مذہب کے ساتھ، جس فرقے کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہی درست ہے، وہ اسی کو جو ہے وہ رائٹ قرار دے دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے آئیڈیالزم والے، اور یہ کہتے ہیں آبجیکٹیو ہے اور یونیورسل ہے. کائنات کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ٹیلیالوجیکل ہے. ٹیلیالوجیکل یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر یونیورس بنی ہے تو اس کے پیچھے، اس کے بیک پہ اس کا کوئی مقصد ہے. یہ کسی دوسرے مقصد، جیسے میں آپ کو سادہ سی مثال دوں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو ایسے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز کے پیچھے بنیادی طور پہ ایک مقصد ہے، وہ ہے تقوی حاصل کرنا. یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کائنات کا یا روزہ سارا دن بھوکا رہنا، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ کوئی اور مقصد ہے. سارا دن بھوکا رہنے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر احساس جاگے یا آپ کو ثواب ملے. یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو ریئلٹی ہے وہ یہ اتنی بات ہے، وہ ٹیلیالوجیکل ہے. اس کا ٹیلیالوجیکل پرپز ہے، یہ خود بذات خود نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. تو یہ کہتے ہیں ریئلزم والے کہ نہیں، چیزیں جیسے ہوتی ہیں، جیسے ہم روزمرہ استعمال میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے مقصد کوئی اور، ان کے پیچھے کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑی آئیڈیا جو ہے، کوئی ان کے پیچھے کوئی چیز کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ جیسے وہ بنی ہیں، جیسے وہ یوز ہو رہی ہیں، وہی ان کا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کائنات کی بھی ایسے ہی، اس کا کوئی ہڈن، کوئی پیچھے کوئی بہت بڑی نہیں ہے کوئی مقاصد. تو ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی پرپز نہیں ہے. اب آپ کو اس کا ایک بریف سا اس پورشن کا یہ ویو دے دوں کہ آئیڈیالزم اور ریئلزم. آئیڈیالزم بنیادی طور پہ ریئلٹی کو کیا کہتی ہے کہ یہ مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مینٹل ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ مادے کی بنی ہوئی ہے، کنکریٹ صورت میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں جی اممٹیریل ہے، یہ کہتے ہیں جی فزیکل ہے. یہ کہتے ہیں آبجیکٹس ڈیپینڈ آن مائنڈ، کہ کسی بھی آبجیکٹ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے مائنڈ کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آبجیکٹس جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں، مائنڈ کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مائنڈ کے اندر نہیں ہوتی. کوالٹیز امپوزڈ بائی مائنڈ. یہ کہتے ہیں جی کوالٹیز جو ہوتی ہیں، جیسے خوبصورتی ہے، رنگ ہے، جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ مائنڈ جو ہے، ہم مثلا کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ سبجیکٹیو میٹر ہے کہ جو ہے وہ کسی چیز کے حوالے سے ہم کسی چیز خصوصیت کو کسی دوسرے کے ساتھ امپوز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ پارٹ آف آبجیکٹ. جو آبجیکٹ ہوتا ہے، کوالٹی اس کا پارٹ ہوتا ہے، کوئی مائنڈ اس کے اوپر جو ہے امپوز نہیں کرتا، اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں جی سبجیکٹیوٹی پہ زور دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹو چیزیں جو ہیں، ریئلٹی جو ہے وہ آبجیکٹو ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹیلیالوجیکل پرپز ہے یونیورس کا. یہ کہتے ہیں کوئی یونیورس کا ٹیلیالوجیکل پرپز نہیں ہے، بلکہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے، جیسے ہے جس کام کے لیے بڑھتی جا رہی ہے اسی کے لیے. اب ہم آتے ہیں پلیٹو کی آئیڈیالزم پہ. آپ کو آئیڈیالزم کا پتہ چل گیا، آپ کو اپسٹیمالوجی کا پتہ چل گیا. آئیڈیالزم کے حوالے سے پلیٹو پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں کہ پلیٹو جو ہے وہ 427 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 427 سال پہلے اس کی پیدائش ہوئی. تو اس نے سب سے پہلا جو اس کا ٹیچر رہا تھا وہ ہیراکلیٹس رہا.
ہیراکلیٹس بنیادی طور پہ ہم نے کل کے لیکچر میں اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ہیراکلیٹس کا بنیادی تھیسس یہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اس کے اندر کوئی کیا ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اندر چینج آ رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ کسی دریا میں 2 بار اپنے پاؤں نہیں دھو سکتے، کیونکہ جب آپ دوسری مرتبہ اپنے پاؤں پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی بھی تبدیل ہو چکا ہوگا اور آپ کا جسم بھی تبدیل ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے اگینسٹ ایک آدمی تھا پیرمینوئڈ، اس نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ کوئی چینج نہیں ہے، چیزیں پرماننٹ ہیں۔ میں نے جب اس کے حوالے سے پڑھا رہا تھا سوکریٹس کے حوالے سے، تو میں نے جب اس کا پڑھایا میتھڈ، سقراطک میتھڈ، تو سقراطک میتھڈ کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس نے کہا کہ ڈائلیکٹیکل یعنی ایک آرگومنٹ آتا ہے، اس کا آرگومنٹ اینٹی تھیسس آتا ہے۔ پہلے آرگومنٹ پہلا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کو تھیسس بولتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ ایک دعویٰ آتا ہے جس کو اینٹی تھیسس بولتے ہیں، پھر ان دونوں کے اجزاء کو ملا کے ایک سنتھسس قائم ہوتا ہے، یعنی ایک درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک درمیانی دعویٰ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بذات خود ایک تھیسس بن جاتا ہے، اس کے اگینسٹ پھر ایک تھیسس آتا ہے، اور پوری ہسٹری ایسے چلتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہیراکلیٹس کا جو چینج کا تھیوری تھی، اس کا اینٹی تھیسس پیرمینوئڈ نے پیش کیا تھا۔ اس نے کہا جی بنیادی طور پہ کیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز مستقل ہے۔ اب پلیٹو نے ہیراکلیٹس کے بعد جو جس استاد سے پڑھا وہ سقراط تھا۔ سقراط کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سقراط نے سفسٹ کا جو نظریہ تھا، سفسٹ جو تھے وہ اوریٹری سکھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے آرگومنٹیشن کے تھرو۔ وہ ریٹورک کا نالج سکھاتے تھے جس کو فن تقریر بولتے ہیں۔ تو اس نے ان کو چیلنج کیا اور ایٹ دی اینڈ اس کو جیوری نے پھانسی دے دی۔ اس کا مقدمہ بڑا زبردست مقدمہ ہے تاریخ کے اندر کہ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا تو وہاں پہ ایک صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور جب مقدمہ وہاں پہ سنایا، جج فیصلہ کرنے لگتا تھا تو اس کے بیوی بچے وہاں پہ روتے تھے اور آہو بکا کرتے۔ تو سقراط نے کہا جی میں ہو پیور ریزن کی بنیاد کے اوپر انصاف قائم ہونا چاہیے، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کے گیا، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، سزائے موت دی گئی۔ تو برٹن رسل نے اس پوری کیفیت کو لکھا ہے، ایک پلیٹو کے ایک مکالمے کے اندر بھی اس کیفیت کو ہے کہ کس طرح جس نے اس نے وہ زہر کا پیالہ پیا تو وہ اس دوران اس کی کیفیت کیا تھی، بڑا پرسکون انداز میں وہ مرا، اس کو اپنے جو ہے اس پہ پورا یقین تھا کہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں۔ تو اب جب اس کے استاد کو، پلیٹو کے استاد کو پھانسی ہو گئی، تو اس کے بعد پلیٹو نے یونان کے اندر اپنا ایک ادارہ کھولا جس کے اندر یہ تعلیم دیتا تھا۔ سقراط نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن پلیٹو نے بنیادی طور پہ ایک جو اس کی کتاب ہے جس میں اس نے اپنا سارا وہ سقراط کے حوالے سے اس کو ایک مکالمے کی صورت میں ہے، تو اس کے اندر اپنی ساری جو ہے وہ بیان کی، اپنے پورے اپنے استاد کے جتنے خیالات تھے۔ اب اس کے اوپر کیونکہ ہیراکلیٹس کا بھی اثر تھا، یہ اپنے پہلے وہ پیرمینوئڈ کی تھیوری کو بھی جانتا تھا، تو اس کے سامنے جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح یہ جو پرابلم ہے یونیورسل ورسز پرٹیکولر، کہ ایک تو یہ دیکھ رہا تھا کہ چیزیں کیا ہیں، ایک تو چیزوں کے اندر بہت زیادہ
वैरायटी मौजूद है। दूसरा मसलन ये आपको एक सादा सी मिसाल से बात वाज़े करूं कि ये एक कलम है, लाखों करोड़ों की तादाद में दुनिया में ऐसे कलम मौजूद हैं। एक मेरे पास है, साथ के कमरे में टीचर के पास है, दूसरा। वो बुनियादी तौर पे उसके सामने एक मसला ये था कि असल कलम जो है वो है क्या। या आप दूसरी मिसाल देखें कि दुनिया के अंदर लाखों घोड़े हैं। घोड़ा बुनियाद बजाते खुद एक क्या चीज है। दुनिया में करोड़ों की तादाद में बिल्लियां मौजूद हैं। ये जो बिल्ली है बुनियादी तौर पे असल इसकी रियलिटी क्या है, किस चीज को बिल्ली कहा जाता है। हमने बिल्लियां तो देखी हैं, लेकिन जो असल बिल्ली है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी क्या चीज है जो बिल्ली को बिल्ली बनाती है। मैं दुनिया में कोई भी आदमी है वो बिल्ली को देखता है तो उसको वो बिल्ली नजर आती है। उसको वो बुनियादी तौर पे बिल्ली क्यों नजर आती है, वो उसको कुत्ता क्यों नहीं नजर आती, वो उसको घोड़ा क्यों नजर नहीं आती। वो क्या चीज है जो सारी बिल्लियों को बिल्ली बनाती है। इसको वो कहते हैं यूनिवर्सल वर्सेस पर्टिकुलर। के यूनिवर्सल से मुराद ये है कि एक ऐसी चीज जो एक जगह पे एग्जिस्ट करती है और उसकी फिर आगे जो उस जैसी सारी चीजें हैं उसकी कॉपीज हैं। ये बुनियादी तौर पे उसका जो है वो एक इसके ऊपर उसने सवाल उठाया। वो कहता था कि कॉमन थिंग क्या है पर्टिकुलर और यूनिवर्सल के दरमियान जो उनको एक पेज पे लाती है। वो क्या चीज है जो सारी बिल्लियों को एक बिल्ली बनाती है। तो उसने इस मसले को जब इस पे गौर कर रहा था तो उसने एक और सवाल उठाया। वो ये था कि जब मेरी आपके दोस्तों की बिल्ली फौत हो जाती है, मर जाती है, पेरिश हो जाती है, तो जो असल बिल्ली है, जो बिल्लीपन है, कैटनेस, उसके साथ क्या बनता है। घोड़े मर जाते हैं मगर जो उसका घोड़ेपन है वो तो नहीं खत्म होता। हो सकता है किसी इलाके के सारे घोड़े मर गए हों, लेकिन जो घोड़ा है उसका वजूद तो फिर भी कायम रहता है। यानी पर्टिकुलर मर गए हैं, यूनिवर्सल घोड़ा तो जिंदा है। वो कहता था कि क्या होता है जब पर्टिकुलर पेरिश हो जाते हैं तो यूनिवर्सल के साथ क्या बनता है। अब तीसरा उसके सामने बुनियादी मसला यह था कि क्या आदमी जो असल रियलिटी है उसका इल्म भी इंसान हासिल कर सकता है कि नहीं। मसलन क्या मैं इस बात का इल्म हासिल कर सकता हूं कि असल घोड़ापन जो है, असल घोड़ा जो है, असल बिल्ली जो है वो है क्या चीज। क्या इंसान उसको देख सकता है। अब मैंने लाखों बिल्लियां देखी हैं, कोई काली थी, कोई सफेद थी, कोई नीली थी। अब खैर नीली नहीं थी, मैंने नीली बिल्ली कभी नहीं देखी है, सुर्ख देखी है। तो अब देखें मुख्तलिफ बिल्लियां मैं देखता हूं तो मुझे क्या, मैं वो बिल्ली की जो यूनिवर्सल है, वो जो असल रियलिटी है, क्या मैं उसको भी देख सकता हूं। मैंने कभी वो भी देखी है, मैं कैसे उसको देख सकता हूं। ये इसके सामने एक और बड़ा अहम मसला था। इस सारे मसले को हल करने के लिए उसने अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स उसने ये पेश की। उसने कहा कि उसके सामने पहले दो उसके जो पहले गुजरे हुए फिलासफर थे, हेराक्लिटस और पार्मेनाइड्स, इन दोनों की थ्योरी मौजूद थी। एक कहता था कि चीजें तब्दील हो रही हैं, दूसरा कहता था कि परमानेंट हैं। उसने इन दोनों थ्योरी को आपस में सिंथेसाइज किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसने कहा कि यूनिवर्सल जो हैं ये तब्दील नहीं होते, पर्टिकुलर तब्दील होते रहते हैं। उसने कहा कि असल जो घोड़ा है वो नहीं मरता, ये छोटे मोटे टांगों वाले घोड़े जो टांगे पे जुते होते हैं ये मर जाते हैं।
وہ گھوڑے جن کے اوپر دلہے کو بٹھاتے ہیں وہ مر جاتا ہے، اصل جو گھوڑا ہے نا بنیادی طور پہ بڑا گھوڑا وہ نہیں مرتا۔ تو اس نے کہا کہ وہ گھوڑا بنیادی طور پہ ایک اور ٹرانسینڈنٹل ورلڈ ہے۔ ٹرانسینڈنٹل ورلڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ ورلڈ کہیں اور ایگزسٹ کرتی ہے ہیون میں، آسمان کے اندر، جہاں پہ چیزوں کی اصل فارمز موجود ہوتی ہیں۔ اصل فارم سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا میں لاکھوں گھوڑے ہیں تو ان کی وہ کاپیاں جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ۔ آپ یہ سمجھ لیں، آج کی موجودہ مثال دوں کہ ایک آدمی کے پاس ایک ویڈیو ہے، اس نے یا اس کے پاس ایک لیٹر ہے اصل، اس کی اس نے تصویر بنا کے کیا کیا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو ابھی ان کا داخلے کا ایڈ آ گیا ہے، اس کے پاس ایک کاغذ تھا، اس نے اس کی تصویر بنائی اور سوشل میڈیا پہ چلا دی۔ راتوں رات آپ لوگوں نے پوری ایک دوسرے کو واٹس ایپ گروپوں میں ادھر ادھر چلتی ہوئی، فیس بک پہ بھاگتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل گئی، پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اصل جو ہے وہ تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو چیئرمین ہے اس کے دفتر میں وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ جو سارے ادھر ادھر ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی کاپیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل جو یونیورسل ہے گھوڑا وہ بیٹھا ہوا ہے آسمان کے اوپر، ایک اور ورلڈ ہے، وہاں پہ ایک بڑا سا دفتر ہے جس میں ان چیزوں کی اصل فارمز موجود ہیں، کنکریٹ صورت میں وہاں پہ موجود ہیں، جیسے ایف پی ایس والوں کے پاس اصل کاغذ موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ باقی ہیں ساری کاپیاں۔ اب ساری کاپیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، ان کو کوئی ڈیلیٹ کر دے، کوئی ان کو پاڑ دے، کچھ ہو جائے، لیکن جو یونیورسل کاپی ہے جو پڑی ہے وہاں پہ فارمز، ورلڈ آف فارمز کا نام دیا ہے۔ جو ورلڈ آف فارم، ورلڈ آف آئیڈیاز جو موجود ہے وہاں پہ وہ اصل کاپی پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی بنیادی طور پہ نہیں ختم ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ یہ جو کاپیاں ہیں یہ ہر لمحہ ان کے اندر جو ہے کوئی ہو سکتا ہے ترمیم کر دے، ہو سکتا ہے اس کا کلر اور کر دے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ بھی، لیکن ان کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کوئی گھوڑا لنگڑا ہو ٹانگ سے، ہو سکتا ہے کوئی جو بھی، لیکن جو پرفیکشن ہے، اصل جو ماڈل ہے وہاں پہ ورلڈ آف آئیڈیاز میں موجود ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کو گرمی سردی نہیں لگتی۔ وہ ایک اسی طرح اس نے کہا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ان کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو جاننے کے لیے بنیادی طور پہ یہ سارے گھوڑوں کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے دماغ کی جو ریزننگ ہے اس کے تھرو ہم اصل گھوڑے تک پہنچ سکتے ہیں، چیزوں کی یونیورسل تک ہم پہنچ سکتے ہیں اپنے مائنڈ کے تھرو۔ اس نے کہا کہ یہ جو ورلڈ ہے ہماری، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے اندر سینس جو ہیں ہمارے، یہ ہماری بڑی ہرڈلز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے تھرو گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے لاکھوں گھوڑوں کو دیکھیں، ہمیں کنفیوز کرتے جائیں گے، ہم کنفیوز ہوتے جائیں گے۔ جب ہم ریزننگ پہ آئیں گے تو ہم اپنی ریزننگ کے تھرو اس اصل گھوڑے کی طرف چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ لمحہ، یہ اس کائنات کے اندر ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، ہر لمحہ جو ہے ہو سکتا ہے ہم ایک گھوڑے کو دیکھیں، وہ گھوڑا ہانپ رہا ہو، ایک دوڑ رہا ہو، ایک گھوڑا بیٹھا ہوا ہو، ایک اٹھا ہوا ہو، تو ہم کنفیوز ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس ورلڈ کے اندر مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے۔ جیسے وہ ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہر لمحہ جو ہے وہ پانی بھی تبدیل ہو رہا ہے اور انسانی پاؤں بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں وہ جو یونیورسل ورلڈ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس ایک گھوڑے کو جان کے ہم دنیا کے سارے گھوڑوں کو جان سکتے ہیں، اور اصل نالج جو ہے اس گھوڑے کا نالج ہے، اس یونیورسل جو ہے ورلڈ جو ہے اس کے اندر پائی جانے والی جو فارمز ہیں اس کا نالج ہی اصل نالج ہے۔ باقی سب نالج جو ہیں یہ سینسری نالج جو ہیں، کوئی ہم اصل ورلڈ آف فارم
جب اس کو وہ دیکھ سکے گا تو اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ بھی ویلڈ ہوں گے، کیونکہ وہ چیزوں کی اب ریئلٹی کو جانتا ہے۔ اب یہ تھیوری آف فارم کے اندر آپ نے جاننا ہے کہ وہ فارم جو ہے آبجیکٹو سطح پہ کہیں باہر جو ہے ایگزسٹ کرتی ہیں، ہیون میں ایگزسٹ کرتی ہیں، آسمان پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ان کو دماغ کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ ان کو جانا جا سکتا ہے، اس لیے پلیٹو کی آئیڈیالزم کو آبجیکٹو آئیڈیالزم بولتے ہیں۔ اب اس کے آتا ہے آگے کہ یہ جو ہے اگلا ایک کنسپٹ ہم پڑھتے ہیں الیگری آف کیو۔ الیگری کہتے ہیں تمثیل کو، کہانی کو۔ اس نے ایک کہانی بیان کی کہ علم جو ہے بنیادی طور پہ کس چیز کا نالج جو ہے وہ بیسک نالج ہے۔ الیگری آف فارم کے اندر وہ کہتا ہے، فرض کرتا ہے کہ ایک غار ہے، اس غار کے اندر لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کو پہلے سے لے کر آخری آدمی تک ہزاروں یا پوری نسل کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ایسے باندھا جاتا ہے کہ ان کے منہ غار کی جو ہے اس طرف ہے جس طرف آگے دیوار ہے، تو غار کی دیوار کی طرف ان کے منہ ہیں، اور اس غار کے پیچھے ان کی جو پشت ہے، بیک سائڈ ہے، اس پہ آگ جل رہی ہے، اور آگ جلنے کے بعد غار کے باہر سے کیا ہے، وہ اس کا جہاں پہ منہ ہے اس کے باہر سے ایک راستہ، روڈ گزر رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے غار سے نہ کبھی باہر دیکھا ہے، ان کی ہمیشہ سے نظریں کیو کی دیوار پہ ہیں، وہاں سے اونٹ، گھوڑے، جو قافلے گزرتے ہیں اس روڈ پہ جو باہر روڈ ہے۔ اب جب وہ روڈ سے گزرتے ہیں تو ان کا عکس، جیسے یہ میرے ہاتھ کا عکس وائٹ بورڈ پہ پڑ رہا ہے، تو اس طرح دیوار جو ان کے سامنے ہے اس کے اوپر کیا پڑتا ہے، عکس پڑتا ہے باہر سے گزرنے والے جانوروں کا، قافلوں کا، بندوں کا۔ کہتا ہے کہ ایسے ہی ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کے نزدیک ریئلٹی یہی ہے جو ان کے آنکھوں کو نظر آ رہی ہے دیوار کے اوپر، حالانکہ ریئلٹی یہ نہیں ہے، یہ تو ایک شیڈو ہے۔ ریئلٹی غار سے باہر گزرنے والے گھوڑے کی ہے، کیونکہ وہ باہر ایک کنکریٹ صورت میں گزر رہا ہے اور یہاں پہ اس کا عکس پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے الیگری آف کیو کے اندر کہ ہماری مثال ایسی ہے، بالکل ہم یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے منہ غار کے اس کے طرف ہیں، اور باہر سے ایک وہ روڈ سے لوگ گزر رہے ہیں، ہم ان کی عکس دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اس علم کو صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم اسی کو ریئلٹی سمجھتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، وہ فلاسفر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ان میں سے ایک دن وہ اپنی زنجیریں توڑ کے باہر نکل جاتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے جا کے وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی سورج کی آنکھیں، سورج کی روشنی میں جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سورج سے مراد وزڈم ہے، ریزننگ ہے، جب اس کی روشنی میں وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو جو غار کے اندر سائے نظر آ رہے تھے اب وہ اصل صورت میں اس کو نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے بھائی گھوڑے تو یہ ہیں، اندر تو ان کا عکس تھا جو آگ کی وجہ سے ادھر دیواروں پہ پڑ رہا تھا۔ تو اب وہ آ کے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ اس کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم صدیوں سے یہی بات، اسی کو ریئلٹی سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں تو پاگل آدمی ہے، تجھے کوئی کیا نظر آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ جو میرا فلسفر کنگ ہے وہ بنیادی طور پہ چیزوں کو سورج کی روشنی میں باہر جا کے دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنی ریزن کے تھرو، اپنے جو ہے وزڈم کے تھرو کیا کرتا ہے، چیزوں کی ریئلٹی کو دیکھتا ہے، اور وہ ریئلٹی جو ہے ورلڈ آف فارمز کے اندر موجود ہے، وہ یونیورسل کے اندر موجود ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اصل نالج جو ہے، اصل علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ علم اس کا ہے، وہ یونیورسل کا ہے۔ آگے یہ علم کو دو تین قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے کنجکچرل، ٹھیک ہے، کنجکچرل نالج وہ ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ڈریمز ہیں،
ہمارے ڈریمز ہیں. ہمارے ڈریمز کو کیا ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈریمز کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ایلیوژن ہوتا ہے, کوئی آدمی جو ہے اس کو شیزوفرینیا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں, سارا کچھ سنائی دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کنجیکچرل نالج ہے, یہ نالج کا پست ترین درجہ ہے, اس کی کوئی بالکل ہی ریئلٹی موجود نہیں ہوتی. دوسرا وہ کہتا ہے کہ دوسرا نالج کا ذریعہ ہے سینسوس نالج. سینسوس کیا ہوتا ہے کہ سینسوس نالج وہ ہے بنیادی طور پہ کہ جس کے اندر ہم سینسز کے تھرو ہم نالج حاصل کرتے ہیں, اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے ہم مثلا میں دیکھتا ہوں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے وہ ریئلٹی ہے, یہی چیز میں ایک کرسی کو ہاتھ لگاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ سینسوس نالج جو ہے یہ بھی نالج کی پست سطح ہے, اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ کی دنیا ہے, ہر وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ نالج ریجیکٹ کرتا ہے, کنجیکچر کو بھی نالج کو ریجیکٹ کرتا ہے. تیسرا کہتا ہے ہائپوتھیٹیکل نالج. ہائپوتھیٹیکل نالج جو ہے وہ بنیادی طور پہ میتھمیٹکس کا نالج ہے, جیسے جیومیٹری کا نالج ہے, میتھ کا نالج ہے. وہ اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ نیسیسری ہے. کنجیکچرل نالج, یہ ہائپوتھیٹیکل نالج جو ہے یہ نیسیسری ہے لیکن ایکچوئل نہیں ہے. نیسیسری مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے 2+2=4 یہ ہم نے مانے ہوئے ہے, لیکن اصل نالج جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے, وہ اس کو بولتا ہے ریشنل. کہ نالج کی جو سپیریئر فارم ہے وہ ہے جس کے ہم ذریعے ہم ریزن کے تھرو, آرگومنٹیشن کے تھرو, اپنے دماغ کے تھرو ہم جاتے ہیں ریزننگ کرتے ہوئے اس درجے پہ پہنچتے ہیں جو ورلڈ آف فارم ہے. اور ورلڈ آف فارم میں جو یونیورسل ہیں اس تک جب ہمارا دماغ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی ہمارا بنیادی طور پہ. جب بھی پلیٹو کے حوالے سے, اس کی آئیڈیالزم کے حوالے سے, اس کی ایپسٹیمالوجی کے حوالے سے, اس کے علم کے حوالے سے آتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری بحث کو, یہ میں نے اس کی ایپسٹیمالوجی جو اس کا نظریہ علم تھا اور اس کی آئیڈیالزم, ان کا ایک جو ہے وہ اس کو میں مزید سیپریٹ بھی الگ الگ دونوں کو پڑھاؤں گا جب ہم آگے کورس میں جائیں گے. تو یہ ڈیمو کورس تھا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جو آئیڈیالزم ہے, اس کا نالج کا جو ذریعہ ہے, ان کو وہ کس طرح جو ہے ایلیبوریٹ کرتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھنا کہ فلسفی کے اندر بنیادی طور پہ 15-16 کویسچن ہیں. وہی کویسچن آپ یاد کر لیں تو وہ انتہائی اسی طرح آسان ہے, 2-2 پیج کا ایک ہی کویسچن ہے, تو آپ کو وہ آسانی کے ساتھ ایسے ہی ٹوٹل 15 لیکچروں میں یہ سارا کچھ ہوگا. مسلم فلسفی آج کے بعد ہماری ڈیمو کلاسز نہیں ہوں گی, ہماری کلاسز کو کل سے جوائن کرنے کے لیے ہم 1-2 دن کے بعد ہماری کلاس شروع ہوگی, تو آپ لوگ جو ہے اس کو ہمیں جوائن کریں, باقاعدہ ہمارے رجسٹرڈ ہوں ہمارے ساتھ, اور جو ہے اس کے بعد اگلے لیکچر آپ کو اویلیبل ہوں گے. اب یہ آخری ڈیمو لیکچر تھا. اوکے, تھینک یو.